الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ بات مسلسل ہمیں سمجھائی ہے کہ ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنائیں۔ حکم اللہ رب العزت کا ہو اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور نیت انسان کی ٹھیک ہو، اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، کوئی اور دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، تو یہ انسان کی سعادت، خوش بختی اور خوش قسمتی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت کی زندگی بہت لمبی اور دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں اگر راحتیں ملیں، خوشیاں ملیں اور سب کچھ انسان کی منشا کے مطابق ہو، پھر بھی ختم ہونا ہے۔ اور دنیا میں انسان کو تکالیف ملیں، دکھ ملیں، ہر چیز انسان کی منشا، خواہش اور مزاج کے خلاف ہو، پھر بھی ختم ہو جانا ہے۔ یہاں کے سکھ بہت مختصر ہیں اور یہاں کے دکھ بہت مختصر ہیں۔ موت کے بعد کے سکھ اور دکھ یہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اتنی بات سمجھ آ جائے تو پھر انسان کے لیے قانون بنانے نہیں پڑتے، پھر انسان کے لیے سختیاں نہیں ہوتی، پھر اس کے سر پہ ڈنڈا نہیں رکھنا پڑتا۔ اور جب تک یہ بات سمجھ نہ آئے پھر قانون بھی بنتے ہیں، پھر سختیاں بھی ہوتے ہیں، پھر ڈنڈے بھی ہوتے ہیں، پھر جیلیں بھی بنانی پڑتی ہیں، پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میرے علم میں ہے اور مجھے یقین ہے میں اگر کسی کا حق کھاؤں گا تو میں نے دینا ہے، میں حق کیوں کھاؤں گا؟ میں پوری کوشش کروں گا کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ اگر میرا حق کسی نے دینا ہے، میں نے حق کسی سے لینا ہے اور میں مر جاؤں تو یہ میرے لیے خسارہ اور نقصان کی بات نہیں ہے، اور اگر میں نے کسی کا حق دینا ہے اور میں مر جاؤں تو یہ نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے اور جس پر میں نے زیادتی کی وہ مجھ سے طاقت میں، اختیارات میں کم ہے اور میں اس سے معاف نہیں کرا سکا، اس کو ادا نہیں کر سکا اور مر جاتا ہوں، یہ میرے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اور اگر مجھ پر کوئی زیادتی کرے اور میں برداشت کروں اور بدلہ نہ لے سکوں تو یہ میرے لیے نقصان کی بات نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں، اپنی ذات کا مسئلہ بناتے ہیں، عزت کا مسئلہ بناتے ہیں، اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر بات کو عزت اور انا اور ذات کا مسئلہ بنانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اس موقع پر ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے،
اس موقع پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، ہمارے حضور کیا چاہتے ہیں، ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ خانقاہ بنانے کا مقصد، خانقاہ میں رہنے کا مقصد، خانقاہ میں آنے کا مقصد خود کو انسان بنانا ہے، خود کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ خانقاہ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ میں اس لیے بات بار بار سمجھاتا ہوں کہ آدمی یہاں آئے اور ذکر نہ کر سکے، گناہوں سے نہ بچ سکے، گزشتہ گناہوں پر ندامت کی توفیق نہ ہو، تو برکات تو پھر بھی ہوں گی، اجر تو پھر بھی ملے گا، ثواب تو پھر بھی ملے گا، لیکن خانقاہ میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کتنے ہم سے عمر میں چھوٹے تھے، وہ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے ہمارے جتنے تھے وہ چلے گئے ہیں، بعض ہم سے بڑے تھے وہ چلے گئے ہیں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی دنیا چھوڑنی ہے، ہم نے بھی آخرت کی طرف جانا ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹھنڈ ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی گرمی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو بتاؤ آخرت کی گرمی اور آخرت کی سردی کون برداشت کرے گا؟ تو ہم ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ عبادات کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ باقی خواہشات پورا ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں، اور دنیا میں خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت پوری ہو جائے بہت اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے استاذ تھے مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم، اس وقت جامعہ مدنیہ لاہور کے وہ شیخ الحدیث ہیں اور ماڈل ٹاؤن کسی مسجد کے خطیب ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی جامعہ اشرفیہ والے، ان کے وہ داماد ہیں۔ تو میں نے ان سے قطبی بھی پڑھی تھی، صحیح مسلم بھی پڑھی تھی۔ تو استاد جی ہمیں یہ بات فرمایا کرتے تھے، طالب علم تھے ہم، چھوٹے تھے، ان کے لیے تو ہم اب بھی چھوٹے ہیں، باپ اپنے باپ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بے شک وہ بڑا کیوں نہ ہو۔ تو کبھی درسگاہ میں کوئی بات ہوتی نا، کیا حال ہے، بس جی گزارا ہے، وہ بڑے پیار سے فرماتے بھائی خوش قسمت ہو تمہارا گزارا ہوتا ہے۔ دنیا میں گزارا ہو جائے تو اور کیا چاہیے، گزارا ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ ایسی صحت کہ جس میں بیماری نہ ہو، یہ تو جنت کا خاصہ ہے۔ ایسا سکھ کہ جس میں دکھ نہ ہو، یہ تو جنت کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی تھوڑی ہے۔ دنیا میں تو صحت ہے تو بیماری ہے، خوشی ہے تو دکھ ہے۔ اگر کسی کی طرف سے آدمی کو اچھی بات ملتی ہے تو پھر بری خبر بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کا اہتمام کریں کہ جو گناہ کیے ہیں اللہ سے توبہ کر کے بخشوا لیں، کسی کا حق کھایا ہے اس کو ادا کر دیں، اگر کسی کو بلا وجہ ناراض کیا ہے تو اس کو راضی کر لیں، خصوصاً والدین کو راضی رکھیں۔ خصوصاً اگر والدین دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اگر ان کی نمازیں کو روزے ختم ہوئے تو ان کے لیے فدیہ ادا کریں، اگر والد اور والدہ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ادا کر سکے ان کی طرف سے ادا کریں، یہ والدین کا حق ہے۔ جن کا والدین سے تعلق تھا ان کا خیال کریں۔ تو دنیا بہت مختصر سی ہے، اس کو خالص اللہ کے لیے گزارنے کی کوشش کریں۔ کئی بار ہمارا خانقاہ اجتماع ہوتا ہے اور میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے بیان نہ کریں، بس یہ آئیں، بیٹھیں، ذکر کریں، رات گزاریں، پھر رات اٹھیں، تہجد پڑھیں، ذکر کریں، اشراق تک عبادات میں لگے رہے اور چلے جائیں۔ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے اور اندیشہ بھی رہتا ہے کہ یہ ہمارا خانقاہ اجتماع بھی یہ بیان کے چسکے کی نظر نہ ہو جائے، بیان کے چسکے کی نظر نہ ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ ہمارے اس بیان کا 1 گھنٹہ بھی ہو تو سنتے ہیں، اور بعض مجھے باہر سے فون پر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ پورا گھنٹہ خانقاہی بیان سنا تھا، بڑا لطف آیا۔ میں نے کہا یہ بیان تو لطف کے لیے نہیں ہوتا نا، بڑا مزہ آیا،
علمی نکات کے لیے، آگے نکات تو آگے، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ تو ہمارا خانقاہی مہینے کا اجتماع علمی نکات کے لیے نہیں ہوتا، یہ بیان برائے بیان نہیں ہوتا۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم مہینے میں کچھ وقت ایسا ہو، ہر روز عبادات تو ہے ہی، لیکن کچھ وقت ایسا ہو بس کوئی کام نہ ہو سوائے ذکر کے، کوئی کام نہ ہو سوائے اللہ اللہ کرنے کے، کوئی کام نہ ہو سوائے تلاوت کے، کوئی کام نہ ہو سوائے عبادات کے، اور ہماری منشا اور ہمارا مقصد ہی اور کچھ نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعرات بھی ہر ماہ کی پہلی جمعرات بھی ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز 22، 23، 24 فروری خانقاہی سالانہ اجتماع ہوگا۔ 22 فروری جمعہ انشاءاللہ العزیز مغرب کو شروع ہو جائے گا، اور پھر 23 اور 24 فروری ظہر سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اس دفعہ تھوڑی سی تبدیلی یہ کی ہے کہ ہمارا خواتین کا اجتماع 10 مارچ کو ہوگا، اور وہ خواتین جو سرگودا کی نہیں باہر کی ہیں، اور بعضوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان اجتماعات میں آئیں، تو اگر اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ خواتین بھی آنا چاہیں تو ہم نے ان کے لیے بھی صلاح النساء جو ہمارا مدرسہ ہے بچیوں کا، اس میں انتظام کیا ہے۔ لیکن ساتھ چھوٹے بچے نہ ہوں، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، بچے شور کرتے ہیں، باقی عورتوں کی نیند میں خلل آتا ہے، عبادات میں خلل آتا ہے۔ تو اگر اور بھی خواتین آنا شرکت فرمانا چاہیں تو 3 دن کے لیے آ سکتی ہیں۔ تو ابھی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہی اجتماع کو کامیاب فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے ہاں کچھ بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، آج وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا بس میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ مہینے کی رات دیتے ہیں تو آپ کچھ نہ کریں، بس اذکار کریں، تلاوت کریں، عبادات میں لگے رہیں، اور اس کے ساتھ یہ فضول وقت نہ گزاریں۔ 2 یہاں کھڑے ہیں، 3 یہاں کھڑے ہیں، 5 وہاں کھڑے ہیں، اللہ کے لیے گپیں چھوڑ دیں۔ کھانے کا وقت ہے، کھانا کھائیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، سورت پڑھیں، ہدایات سنیں اور سو جائیں۔ اور صبح جو اٹھانے کا وقت بتایا جائے تو اپنا الارم لگا کے خود اٹھیں، پھر تہجد پڑھیں، پھر تلاوت کریں، پھر فجر کی اذان کے بعد آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز تک پھر ذکر ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ تو بس ہمارے اوپر ذکر کا رنگ غالب آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے نا، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذکر کیسے اہتمام کریں کہ اس سے زنگ اترتا ہے، اس سے دلوں کی قدورتیں ختم ہوتی ہیں، دلوں کی بغض اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ذکر کر لیں، باقی معمولات بھی انشاءاللہ اس کے بعد ہوں۔ اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا ذا الجلال والاکرام ہماری حاجات کو پورا فرما دے مشکلات کو دور فرما دے عافیت کے ساتھ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے یا ذا الجلال والاکرام حرمین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما دینی شعائر کی حفاظت فرما اے اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرما اسلامی حکومتوں کی حفاظت فرما یا اللہ سکول کالج یونیورسٹی تجار سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ وہ فرد وہ ادارہ وہ جماعت جو تیرے دین کی خدمت میں لگی ہے سب کی محنت قبول فرما لے اللہ کریم امت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما اللہ ہمارے قلوب میں جوڑ پیدا فرما اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما اے اللہ ہم سب کے گھروں کے ماحول کو سازگار بنا یا اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے قبول فرما یا ذا الجلال والاکرام اس مسجد کی تعمیر جو تھوڑی سی باقی ہے اپنے کرم سے اس کو مکمل فرما یا اللہ وہ تمام حضرات جن نے ایک پیسہ بھی اس تعمیر میں دیا ہے اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما یا اللہ اس مرکز اور خانقاہ کو شاد اور آباد فرما اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما اے اللہ ضروریات اپنے خزانے سے پوری فرما اے اللہ ہونے والے ہمارے خانقاہ اجتماع کو کمن کیفن کامیاب فرما یا اللہ کسی کو بھی یہاں سے خالی واپس نہ لٹا اے اللہ ہر کسی کے دامن کو رحمت سے ہر کسی کے دامن کو رحمت سے بھر دے اللہ ہمارے گناہوں پر ستاری والی چادر کو ڈال دے اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے اللہ کریم اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما
اللہ ہم نہ چاہیں تب بھی دین کی خدمت کی توفیق دے دے، ہم نہ چاہیں تب بھی عبادات کی توفیق دے دے، یا اللہ ہم نہ چاہیں تب بھی گناہوں سے بچا لیں، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دین کے شعبے ہیں ہر شعبے میں کام کرنے والوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں ہر کسی سے محبت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ کفر کو اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کو ہدایت عطا فرما، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ اپنے کرم سے چن چن کے ختم فرما، یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه